الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے حقوق العباد کا ایک اہم عنوان جو تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ سب سے پہلے اولاد کے حقوق ماں باپ پر کیا ہیں، کچھ باتیں گوشہ گزار کی گئی ہیں۔ لڑکیوں کے تعلق سے اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کیا ہیں؟ جاہلیت کے زمانے میں آپ کی بعثت سے پہلے، یعنی آپ کے نبی بنائے جانے سے پہلے، جاہلیت کے زمانے میں ان کا معاشرہ کیسا تھا لڑکیوں کے تعلق سے، اور آج بھی بہت سے طبقوں میں لڑکیوں کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کم ہوتا ہے۔ اکثریت ایسے لوگوں کی ہے، الا ماشاء اللہ لڑکیوں کی قدر کرنے والے بھی ہیں۔ اسلام اور توحید کی روشنی میں لیکن ایسا بھی پایا جا رہا ہے آج بھی کہ لڑکیوں کی پیدائش کو ایک اپنے اوپر بوجھ سمجھتے تھے، غم کی فضا ان پر طاری ہو جاتی تھی۔ اسلام سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں تو یہاں تک تھا کہ بیچاری لڑکیوں کو ننگ و عار کے بنا پر کہیں ان کا گلا گھونٹ دیا جاتا تو کہیں ان بیچاریوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ ایسے واقعات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے ہوا ہے۔ اسلام نے آ کر اس جاہلیت کی رسم کو، ظالمانہ رسم کو، اس کا قلع قمع کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اسلام کے زمانے میں ایک صحابی اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے اور جاہلیت کا دور کا اپنا ایک واقعہ بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں لڑکی پیدا ہوئی، محبت تھی لڑکی سے، پالا پوسا، پرورش کرتا رہا، لیکن میں تنگی محسوس کر رہا تھا۔ جاہلیت کے رسم و رواج کے مطابق یہ کیسے اس کو میں رکھوں؟ اور پھر میری بچی جب بولنے کے قابل ہو گئی، یہ بیان کیا جا رہا ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے گیا، ایک گڑھا کھودا اور اپنی چھوٹی بچی کو گڑھے کے اندر میں ڈالنے لگا تو یا ابی ابا جان یہ کیا کر رہے ہیں؟ پھر بھی مجھ پر رحم نہیں آیا اور اپنی بچی کو میں نے زندہ زمین میں دفن کر دیا۔
آپ سن رہے تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، آپ رحمت للعالمین تھے، کیسے برداشت کرتے؟ کچھ صحابہ وہاں پر موجود تھے، اس آدمی سے کہا کہ اللہ کے بندے، ایسا واقعہ کیوں بیان کر دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے تکلیف پہنچائی ہے۔ لیکن آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، کہنے دو، پھر کہو، پھر کہو۔ بار بار آپ نے سنا، آپ کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ، جاہلیت کے دور کے جتنے بھی مظالم ہیں، جتنے بھی گناہ، اسلام تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ ایک ایسا دور تھا جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے اپنی مقدس کتاب میں 2 مقام پر کیا ہے، ایک سورہ النحل کے اندر، ایک سورہ الزخرف کے اندر۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، جب ان کو کسی لڑکی کی پیدائش پر بشارت دی جاتی تھی، ظل وجهه مسودا وهو کظیم، دل محسوس کر رہ جاتے تھے بڑے رنج و غم کے عالم میں۔ یتوارا میں قرآن نے کیا نقشہ کھینچا ہے، یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، اپنی قوم سے، لوگوں سے اپنے منہ کو چھپاتے پھرتے تھے جو ان کو بشارت دی گئی تھی۔ پھر سوچتا تھا ایمسکہ علی ہون، اس نو مولود بچی کو کیا میں باقی رکھوں ذلت کے ساتھ، اہانت کے ساتھ، ام یدسہ فی التراب، یا پھر اس کو مٹی میں دفنا دوں۔ یہ سوچ تھی، یہ تھا لڑکیوں کے بارے میں جاہلیت کے زمانے کا ظالمانہ رویہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس میں مبعوث ہوئے تھے۔ آئیے اس سلسلے میں چند احادیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ لڑکیوں کے تعلیم، تربیت اور ادب کے لحاظ سے اللہ کے پیارے پیغمبر کی ہدایات کیا ہیں۔ روایت ہے مسند امام محمد بن حنبل کی، حاکم کی جو مستدرک میں ہے، روایت ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، من ولدت لہ ابنۃ، جس کے یہاں کوئی لڑکی پیدا ہو، فلم یؤذیہا، اور اس کو وہ تکلیف نہ پہنچائے، ولم یہینہا، اور نہ تو اس کی توہین کرے، ولم یؤثر ولدہ علیہا، نہ تو اپنے لڑکوں پر، اپنے لڑکوں کو ترجیح دے اس لڑکی پر، بلکہ سب کو برابر دیکھتا ہے ایک آنکھ سے، عدل و انصاف کے ساتھ، کہ یہ لڑکا بھی پیدا ہوا ہے تو اللہ کی طرف سے اللہ کا فیصلہ، لڑکی پیدا ہوئی ہے تو اللہ کا فیصلہ۔ ادخلہ اللہ بہ الجنہ، جس کے اندر یہ صفت ہوگی، اپنی اس لڑکی کو تکلیف نہ پہنچائے کہ یہ لڑکی ہے، یعنی اس کے ساتھ نا انصافی کرتا ہو، اس کے حقوق کو ادا نہیں کرتا اور اس کی توہین بھی نہیں کرتا، اور اپنے لڑکوں کو لڑکی پر ترجیح بھی نہیں دیتا، اللہ کے پیارے پیغمبر نے بشارت سنائی ہے، اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ یہ درجہ، یہ مقام اس مرد مومن کو ملے گا۔ تخلیق تو اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، اللہ کی ذات خلاق ہے،
ایک ہوتا ہے خالق پیدا کرنے والا، اس کا مبالغہ خلاق بہت پیدا کرنے والا، جس کو چاہے جس طرح پیدا کر دے۔ اللہ رب العالمین کی حکمت ہر مقام پر کام کرتی ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ اللہ کی ذات ہے، یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے صرف لڑکے دیتا ہے، لڑکیاں نہیں دیتا، یا لڑکیاں دیتا ہے لڑکے نہیں دیتا، جس کو چاہتا ہے کچھ نہیں دیتا۔ اللہ کی ذات تو علیم ہے، قدیر ہے، وہ جانتا ہے۔ اللہ کی حکمت کیا ہے کہ اس کی پیدائش میں اللہ رب العالمین، اللہ کے پیارے پیغمبر نے بشارت سنائی ہے اس مرد مومن کے لیے جس کی صفت یہ ہو، لڑکی کی اتنی ہی عزت کرتا ہے جتنا کہ اپنے لڑکوں کو کیا کرتا ہے۔ آئیے ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے۔ اس روایت کے راویہ حضرت عائشہ صدیقہ ہیں، کہتی ہیں کہ من ابتلیٰ من ہذہ البنات بشیء، کسی مرد مومن کے لیے لڑکیوں کی ذمہ داری اس پر دی جاتی ہے۔ حدیث کے الفاظ من ابتلیٰ یعنی اس کی آزمائش ہوتی ہے، امتحان ہوتا ہے کہ لڑکیاں پیدا کی گئی ہیں اللہ کی طرف سے، ان کے ساتھ بندہ کیا معاملہ کرتا ہے، وہ ایک آزمائش ہے۔ مفہوم یہ ہوگا کہ بیٹیوں کی ذمہ داری ان پر عائد کی گئی۔ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ، ان کے ساتھ بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرتا ہے، اپنی اولاد کی طرح، لڑکوں کی طرح۔ تو جو ان کے ساتھ احسان کرے گا، عدل و انصاف سے کام لے گا، کن لہ سترا من النار، کل حشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں جہنم سے بچاؤ کا سامان بن جائیں گی۔ یعنی ان لڑکیوں کی وجہ سے پروردگار عالم جہنم سے بچا لے گا۔ لیکن جتنی بھی فضائل ہیں ناظرین کرام، وہ توحید والوں کے لیے ہے۔ عقیدہ توحید میں پختہ ہو، فرائض کا پابند ہو، سنتوں کا خیال بھی رکھتا ہو، اللہ سے ڈرتا بھی ہو۔ ایک آدمی ایسا جس کا عقیدہ بھی خراب ہو، فرائض کی پابندی بھی نہیں کرتا، وہ کتنا ہی اپنے بچیوں کو، لڑکیوں کو اچھی طرح سے پال لے، پوس لے، خدمت کر لے، وہ درجہ اس کو نہیں ملے گا۔ آئیے ایک روایت یہاں پر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے، کہتی ہے کہ میرے پاس ایک عورت آئی 2 بچیوں کو لے کر، میرے پاس 3 کھجور تھے، میں نے تینوں کو دے دیا، 2 بچیوں کے ہاتھ میں، ایک ماں کے ہاتھ میں۔ بچیوں نے اپنا کھجور تو کھا لیا، اور اس کے بعد تیسرا کھجور بھی بچیوں نے اپنے ماں کے پاس سے لے لیا، لیکن ماں نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ یہ عسرت کا زمانہ تھا، تنگی کا زمانہ تھا۔ بہت ہی تعجب کا اظہار کیا، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ گھر میں تشریف لائے تو واقعہ بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا واقعہ گھر میں پیش آیا، اس خاتون کی 2 بچیاں تھیں، میں نے ایک ایک کھجور دیا، تیسرا کھجور ماں کو دیا،
لیکن وہ کھجور بھی اس نے اپنے دونوں بیٹیوں کو دے دیا، خود نہیں کھایا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی اسی عمل کی وجہ سے اس کو جہنم سے رہائی کا سبب بتا دیا کہ یہ عورت جنت میں جائے گی۔ آئیے جس کے یہاں 2 بیٹیاں ہوں، روایت مسلم شریف کی ہے، جیسا کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بیٹیوں کا ذکر کیا تھا کہ اس کی فضیلت یہ ہے، اچھا ادب دیتا ہے، سکھاتا ہے، پرورش کرتا ہے، اس کے لیے جنت ہے، جہنم سے آزادی کا تمغہ مل جائے گا۔ کسی نے کہا کہ 2، آپ نے کہا کہ ہاں 2 بھی، کسی نے کہا 1، کہاں 1 بھی۔ وہ حدیثیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ روایت ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، مقدس صحابی رسول ہیں، یہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، 10 سال تک آپ کی خدمت کی ہے۔ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عال جاریتین، جاریہ کہتے ہیں لڑکی کو، جس آدمی نے 2 لڑکیوں کی پرورش کی، حتیٰ تبلغا، یہاں تک کہ بالغ ہو گئیں، بلوغت کو پہنچ گئیں، پرورش کی، کھلایا پلایا پہنایا، ادب سکھایا، تعلیم دی، یہاں تک کہ بچوں کی شادیاں بھی کر دیں۔ آئیے اللہ کے پیارے پیغمبر نے کیا بشارت سنائی ہے۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے، اس حدیث کا تتمہ انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کروں گا، پوری حدیث۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔